الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ صدق اللہ العظیم۔ عزت و احترام کے لائق بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج کی اس مجلس میں ہم لوگ اللہ کی وہ دو بڑی نعمتیں جو صحت اور تندرستی، ساتھ ہی ساتھ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مریض کے پاس عیادت کرنے کا جو مسنون طریقہ ہے اس کو سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے میں عیادت سے پہلے یہ بات عرض کروں کہ انسان کے اوپر جو پریشانیاں آتی ہے، قرآن عظیم الشان کہتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کہ جو بھی پریشانی انسان کے اوپر آتی ہے عام طور سے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم تو اس کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا عذاب اور قہر نازل ہوتا ہے، لیکن عذاب اور قہر تو اصل آخرت میں نازل ہوگا، اصل سزا و جزا تو یہ آخرت کا عمل ہے۔ دنیا میں عام طور سے سزا نہیں ملتی، لیکن اللہ تعالیٰ کا غضب، اس کی کچھ جھلکیاں محسوس ہوتی ہے ہلکی سی، جو اللہ تعالیٰ دنیا میں پکڑ فرماتے ہیں۔ اور دوسری وجہ پریشانی کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ثواب کو بڑھانا چاہتے ہیں اور بندے کو اس مقام پر پہنچانا چاہتے ہیں جو مقام پر اسے پہنچنا ہے۔ تو یہ دو وجوہات کی وجہ سے انسان کو پریشانیاں آتی ہے عام طور سے۔ اب ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے، آدمی پتہ کیسے کرے کہ اس کے اوپر جو پریشانی آئی، آیا وہ اللہ کی مصیبت ہے یا ثواب اس کا بڑھ رہا ہے؟ آدمی کیسے اندازہ لگائے؟ سوال ذہن میں آتا ہے۔ اللہ والوں نے اس کی بہترین وضاحت کی ہے۔ اللہ والوں نے فرمایا، ایک آدمی ہے، وہ نماز پڑھتا تھا، ذکر و اذکار کرتا تھا، بیمار پڑ گیا یا کوئی مصیبت آ گئی، کاروبار ٹھپ ہو گئے۔ کسی بھی اعتبار سے مسلمان جب تکلیف میں آتا ہے، جیسے آپ نے حدیث مبارکہ سنی کہ اگر کانٹا بھی چبھتا ہے مومن کو تو اللہ تعالیٰ اس کانٹے کے چبھنے کی تکلیف پر بھی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب کانٹے کی تکلیف پر اللہ کی جانب سے ثواب لکھا جا رہا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے، آدمی کو بخار آتی ہے، وہ جو حرارت ہے، بخار کی جو گرمی ہے، علماء نے فرمایا یہ بھی جہنم کی گرمیوں میں سے ایک گرمی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے آخرت کی مصیبت کو ہٹا دیتے ہیں۔ گویا یہاں مومن کے ہر پریشانی اور ہر مصیبت پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں، یہ تو طے ہے۔ حدیث مبارکہ میں جگہ جگہ الگ الگ مثالیں بیان کی گئی۔ اب ہمیں پتہ کیسے چلے کہ جو تکلیف میں ہم ہیں
وہ آیا اللہ کا عذاب ہے یا ثواب کو بڑھا رہا ہے؟ آسان سمجھانے کے لیے علماء نے فرمایا ذرا اس پر توجہ کریں کہ پہلے میں نماز پڑھتا تھا، پہلے ذکر و اذکار کرتا تھا، تو آپ نے دو قسم کے لوگوں کا مشاہدہ کیا زندگی میں۔ عام طور سے ہم دیکھتے ہیں آدمی بیمار ہوتا ہے تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور دعائیں کرتا ہے، اللہ اس بیماری کو ختم کر دیجئے، اس بیماری کو ہٹا دیجئے۔ یا پھر دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو فوراً شکوے شروع کر دیتے ہیں کہ مصیبت میرے پر ہی آنے کی تھی، جب دیکھو پریشانیاں میرے پر آ جاتی ہیں، اور اس شکووں میں وہ اللہ کو بھی کوسنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر طرح طرح کی بکواس باتیں اپنی زبان سے بیہودہ باتیں نکالتے ہیں اور ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں جو بالکل غلط ہوتے ہیں، الفاظ بالکل نازیبہ الفاظ۔ جب دیکھو مصیبت میرے اوپر آ جاتی ہے، نعوذ باللہ، یہ اللہ کو کوئی ملا نہیں کہ میرے اوپر ہی ہمیشہ مصیبتیں کو ڈال دیتا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں سالوں سے ایک کے بعد ایک مصیبت میرے پر ہی آتی ہے، یہ الفاظ اور اس طریقے کے مختلف الفاظ۔ تو میں یہ بتا رہا تھا اگر بندہ شکر گزاری میں اللہ سے رجوع ہو کر بیماری کی کیفیت میں اللہ آپ میری اس بیماری کو ختم فرما دیجئے، اپنے نمازوں کو برابر پڑھ رہا ہے، اپنے ذکر و اذکار کو برابر کر رہا ہے، اور پھر اللہ سے رجوع ہے، تو گویا یہ اللہ کی جانب سے بیماری تو آئی ہے لیکن اس کے ثواب میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ایک تو بیمار ہے، مصیبت میں ہے، اور مصیبت میں جب اللہ کو پکارتا ہے انسان، اللہ تعالیٰ اس کے ویسے بھی گناہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن مصیبت آئی، کوسنا شروع کیا، نمازیں بھی بند ہو گئی، اب اللہ سے بھی روٹنا شروع ہو گیا، تو پھر یہ عذاب کی شکل بن جاتی۔ یہ فارمولہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، حضرت خضر علیہ السلام پیغمبر ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کے دل میں یہ بات آئی، یہ پریشانیاں اور مصیبتیں کیوں؟ چلو ہم نبی سے ملتے ہیں اور دعا کروا لیتے ہیں کہ دنیا میں میرے اوپر مصیبت ہی نہ آئے تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے اور میں عیش راحت کی زندگی گزاروں گا۔ اب یہ صاحب گئے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس اور انہوں نے فرمایا، اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ کوئی مصیبت ہی میرے اوپر نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، میں ہمیشہ خوشحال رہوں، اچھی زندگی گزاروں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، دنیا تو ایسی جگہ نہیں ہے، دنیا میں انسان زندگی گزارے مصیبت نہ آئے، یہ تو ممکن نہیں، بلکہ یہاں کی حالت تو اور الگ ہے، جو جتنا متقی اس کے اوپر اتنی زیادہ پریشانی۔ میں آپ کو مثالیں دوں گا، جو جتنا متقی اس کے اوپر اتنی زیادہ پریشانی، اس لیے سب سے زیادہ پریشانی اس دنیا میں کسی پر آئی ہے تو وہ انبیاء ہیں، وہ اللہ کے سب سے بہترین بندے جن کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے، ان کے اوپر سب سے زیادہ مصیبتیں آئی ہیں۔ بہرحال تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، ایک کام ہو سکتا ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ مصیبتیں بالکل نہ آئے، ہاں یوں ہو سکتا ہے کہ تم کسی کو ڈھونڈو جو بالکل خوشحال ہے اور تم مجھ سے کہو کہ اس جیسا میں بننا چاہتا ہوں، میں اللہ سے دعا کر دوں گا۔ اب یہ تو خوش ہو گیا کہ میرے لیے تو آفر آ گیا، اب نبی کی دعا ہے تو پھر میری زندگی خوشحال گزرے گی۔ اب یہ ڈھونڈنا شروع کیا کہ میں ایسا آئیڈیل اپنے لیے ایسا آدمی ڈھونڈتا ہوں جو بالکل خوشحال ہے
تو پھر میں اس جیسا بن جاؤں گا, میری زندگی بھی بہترین بنے گی. ڈھونڈنا شروع کیا. اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ فلاں آدمی مالدار ہے, اس کے پاس گیا تو پتہ چلا اس سے زیادہ مالدار دوسرا ہے, وہاں گیا تو پتہ چلا اس سے آگے بڑھا ہوا تیسرا ہے. اس طریقے سے مسلسل ڈھونڈتا گیا اور اس کو پتہ چلا ایک جوہری ہے, ہیرے جواہرات کا کاروباری ہے اور بہترین بزنس اس کے ہیں, شاہی پتھروں کا وہ کاروبار کرتا ہے, قیمتی پتھر کا, اور اس کی دکانیں ہیں. اب یہ وہاں پہنچا تو دیکھا سبحان اللہ, کیا ٹھاٹ باٹ ہے, کیا شان و شوکت ہے, عالی شان زندگی ہے. اب اس نے کہا کہ مجھے اس جیسا بننا ہے. وہ جو لوٹنے لگا تو دماغ میں اس کے خیال آیا, باہر تو ایسا ہے, ذرا پوچھ لو کیسا ہے, اندر کا معاملہ کیا ہے. اور گیا. اب جو سیٹھ صاحب تھے ان سے ملاقات کی اور سارا ماجرا سنایا. جب سارا ماجرا سنا تو ان سیٹھ صاحب نے کہا ذرا تنہائی بازو میں تو چلیں. اور پھر اس نے کہا دیکھو یہ جو شان و شوکت ہے بظاہر یہ تو ہے, اور یہ جو نوجوان خوبصورت بچے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں اور تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ نوجوان بچے ہیں, اتنی دولت ہے, ہیرے جواہرات ہے, لیکن حال یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا میں بہت دولت مند تھا, لیکن میں بیمار ہو گیا اور مجھے اپنی بیوی سے بڑی محبت تھی, وہ مرنے لگی تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں مر جاؤں گی تو تم کسی دوسرے سے نکاح کر لو گے. تو میں نے اس کی محبت میں کہا کہ تم جو کہو گی میں ویسا کروں گا, کسی سے نکاح نہیں کروں گا. بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ اس نے اپنی مردانگی کو ختم کر لی عورت کے کہنے پر, اور پھر اس نے روتے ہوئے بتایا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ مجبور اگر کوئی ہے تو وہ میں ہوں. جو حسین خوبصورت نوجوان میرے کاروبار میرے دکانوں پر تمہیں جو نظر آ رہے ہیں حقیقت میں وہ میری اولاد نہیں ہیں. لوگ سمجھتے ہیں یہ میری اولاد ہے. یہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا اور بات سمجھ میں آ گئی کہ میں جس حال میں ہوں اسی حال میں اچھا ہوں, لوگ تو مجھ سے زیادہ پریشان, بظاہر سب نمونے ہیں. ایک اور واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اچھا آپ کو یہ بتا دوں, یہ جو مصیبتیں آتی ہیں انسان کے اوپر, آدمی پریشان ہوتا ہے تو بہت پریشان ہوتا ہے اور دماغ میں خیالات عجیب و غریب طوفان امڑ رہا ہے اور شیطانی خیالات عجیب و غریب. لکھا ہوا ہے ایک واقعہ کہ ایک یہودی تھا اور ایک مسلمان تھا, دونوں کی وفات کا وقت قریب آیا, دونوں مرنے لگے. اللہ نے فرشتوں کو, 2 فرشتوں کو بھیجا. اللہ نے فرشتوں کو کیوں بھیجا؟ یہ جو 2 مرنے والے تھے دونوں کی ایک خواہش تھی اور وہ یہ چاہتے تھے کہ مرنے سے پہلے ہماری یہ خواہش پوری ہو جائے. جو یہودی تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ مجھے مچھلی مل جائے تو میں اس کو کھا لوں, لیکن بیمار تھا, لا نہیں سکتا تھا. اور جو مسلمان تھا اس کی یہ خواہش تھی کہ روغن زیتون استعمال کروں. اللہ نے 2 فرشتوں کو بھیجا, جاؤ. ایک فرشتے سے فرمایا کہ مچھلی کو پکڑو اور اس بیمار کے گھر جو حوض ہے اس میں ڈال دو تاکہ اسے مچھلی مل جائے. اور دوسرے فرشتے سے فرمایا اس مسلمان کے گھر جاؤ, اس کے الماری میں روغن زیتون رکھا ہوا ہے اسے گرا دو. اب یہ 2 فرشتے اترے, آپس میں دونوں کی ملاقات ہوئی اور فرشتوں نے آپس میں باتیں کی. حیران ہوئے, میں خواہش پوری کرنے جا رہا ہوں اور آپ خواہش کو ختم کرنے جا رہے ہیں جو پوری نہ ہو. بہرحال اللہ کے فرشتے ہیں, اپنا کام کیے واپس چلے. اللہ سے ملاقات ہوئی تو پوچھا, اللہ یہ کیا ماجرا ہے, جو آپ کا نافرمان ہے اس کو تو مچھلی ملی اور جو آپ کو
یاد کرنے والا, اللہ اللہ بولنے والا مسلمان مومن ہے. وہ روغن زیتون استعمال کرنا چاہتا ہے, آپ نے دیا نہیں اس کو. اللہ نے فرمایا میری مصلحتوں کو کوئی نہیں جانتا. وہ جو کافر تھا, میرا معاملہ کافروں کے ساتھ, مشرکوں کے ساتھ یہ ہے کہ وہ بھی نیک اعمال کرتے ہیں, میں ان کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتا ہوں. میں نے اس کے سارے بدلے واپس کر دیے, لیکن ایک نیکی اس کی باقی رہ گئی تھی. میں یہ چاہتا تھا کہ وہ بھی پوری ہو جائے, اس لیے کہ قیامت میں اسے کچھ ملنے والا نہیں ہے. لیکن یہ جو مسلمان تھا اس کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں, لیکن ایک گناہ اس کا ابھی بھی باقی تھا اور وہ مرنے والا ہے. میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس گناہ کے ساتھ میرے پاس آئے اور پھر میں اس کا حساب و کتاب لوں اور اس کو سزا ملے. میں نے اس کے اوپر مصیبت ڈالی, اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی اور وہ مر گیا, اس کے گناہ کو میں نے ختم کر دیا. اس سے یہ سمجھ میں آیا مسلمان کے اوپر تکلیف آتی ہے تو بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. مسلمان پریشان ہوتا ہے تو بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. فارمولہ وہی ہے, پریشانی کی حالت میں اللہ کو کوسنا یا نمازوں اور تلاوت یا ذکر و اذکار سے دور ہونا, اللہ کے قہر کو دعوت دینا ہے. نمازوں کے قریب ہونا اور اللہ سے زیادہ تعلق پیدا کرنا, یہ اللہ سے دل لگانے اور ثواب کو بڑھانے والا عمل ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. عیادت کے کچھ آداب اور اصول ہے کہ ہم کسی کے پاس عیادت کے لیے, جب کوئی بیمار ہوتا ہے, اصل مقصود مجھے یہی بتانا تھا کہ کوئی آدمی بیمار ہوا تو ہم اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں. میرے بھائیو, سب سے پہلے یہاں یہ نہیں دیکھنا ہے کون سیٹھ صاحب ہے ان کے گھر پر میں عیادت کے لیے جا سکتا ہوں, کون بڑے ہیں ان کے پاس عیادت کے لیے جا سکتا ہوں. یہ نیت درست نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کچھ حقوق بتائے. رد السلام, سلام کا جواب دینا. عیادت المریض, مریض کی عیادت کرنا. اجابت الدعوہ و تشمیت العاطس. تو یہ جو دوسرا جملہ ہے عیادت المریض, مریض کی عیادت کرنا, یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سنت عمل ہے عیادت کرنا, بیمار کے پاس جانا. کون نہیں جاتا؟ دنیا میں سب جاتے ہیں. مسلمان بھی جاتا ہے, غیر مسلم بھی جاتا ہے, ایمان والا غیر ایمان سب جاتے ہیں. لیکن دین کس کا نام ہے؟ دین نام ہے زاویہ نگاہ کو بدلنے کا. کیا مطلب؟ نیت کو درست کرنا, اور جو عمل حدیث میں جس طریقے پر ہے اس طریقے پر کرنے کا نام دین ہے. ہم عیادت کرتے ہیں تو کیسے عیادت؟ وہ بیمار پڑے اس لیے میں جا رہا ہوں, کل میں بیمار ہوا تو وہ بھی آئیں گے. غلط نیت. یا پھر نہیں گیا تو کیا بولتے کہ کیا ہے کہ رشتہ دار ہے, بیمار پڑ گئے, نہیں گیا تو کوستے نا بعد میں, بیمار پڑے تو بھی نہیں آتے, تو اس لیے اب ان کی ہائے ہائے سننے سے اچھا ہے جا کے آ جاتا ہوں. یہ بھی نیت غلط ہے. اور ایک نیت یہ ہے, انہوں میرے کو دیکھنے آئے تھے نا, اپن نہیں گئے تو کیسا دکھتا. ہمارے گھر میں جب بیمار ہوئے تھے تو وہ لوگ دیکھنے آئے تھے, اب ان کے گھر میں طبیعت خراب ہے, اپن نہیں گئے تو کیسا دکھتا, اچھا نہیں ہے, اس لیے مل لے کے آ جاتا ہوں. یہ بھی نیت غلط ہے. زاویہ نگاہ کو بدلنا ہے. عیادت اس لیے کرنا ہے کہ یہ نبی کا حکم ہے, یہ سنت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا اور عمل کیا ہوا عمل ہے. اس لیے ہمیں عیادت کرنے جانا ہے, اور نیت کو خالص اللہ راضی ہوگا, اس کے علاوہ کوئی نیت نہیں.
سنت طریقے پر نیت ہو، اللہ ثواب عطا فرمائیں گے. یہ نیت ہونی چاہیے. نیت میں گڑبڑ ہوگی، ایک نہیں 1000 لوگوں کی عیادت کرو، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. ایک اور بات ہے، آدمی ہم سے ناراض ہے، اپنے میں جاتا ہوں اس کی عیادت کرنے، میرے کو دیکھتے منہ چڑھا کے دیکھتا تھا، انہیں بیمار ہوا ایسے چھونا اس کے ساتھ، میں کہیں کو جاتا ہوں. یہ بھی صحیح نہیں. بلکہ جو ہم سے ناراض ہے اس کی عیادت میں ثواب یضاعف ڈبل ہو جاتا ہے. ایک صلہ رحمی کا ثواب، وہ ہمارے ساتھ اچھا نہ کرے کوئی مسئلہ نہیں، میں نے اس کے ساتھ اچھا کیا ہے، اسی کا نام تو دین ہے. اپن برے نہیں ہیں، ہمارا معاملہ اپن برے نہیں ہیں، لیکن وہ اپنے کو جانتا کون ہے، ان سمجھ رہا اپنے آپ کو توڑوم خاں، انہیں اپنے آپ کو سمجھ رہا ایسا ہو. اپن بھی جب اپنا رنگ بتائے تو سمجھ میں آتا انہیں کچھ بھی نہیں ہے. یہ اسلام نہیں، یہ دین نہیں ہے. پھر ساتھ میں ہم لوگ یہ بولتے اپن سب سے اچھے ہیں، اپن برے نہیں ہیں، لیکن سامنے والا برا کرا تو چھوڑتے نہیں اپن. اپن برے نہیں ہیں، گویا نہیں ہے بول کر بلفظ دیگر میں برا ہوں ظاہر کر رہے ہیں ہم لوگ. میں برا نہیں ہوں لیکن میرے سے برا کوئی بھی نہیں ہے. بولنے کا مطلب تو یہی ہوا، میں برا نہیں ہوں لیکن ان سمجھتا ان برا ہے، سب سے برا تو میں ہوں. الفاظ کا مطلب تو یہی نکلے گا. اس لیے یہ طریقہ بالکل غلط ہے. شیطانی حربے ہوتے ہیں عیادت کے درمیان. وجہ کیا ہے؟ شیطان نہیں چاہتا کہ انسان جنت میں جائے، اس لیے کہ سب سے بڑا اگر کوئی دشمن انسان کا ہے تو وہ شیطان، خاص کر مومن. اب شیطان دیکھتا ہے صرف عیادت پر اس کو جنت ملے گی، نہیں کرنے دینا. صرف عیادت پر اس سے اللہ راضی ہو جائیں گے، ہرگز نہیں کرنے دوں گا. پھر شیطان اڑ جاتا ہے. تو پھر ہم اس قسم کے شیطانی جملے اپنی زبان سے نکالتے ہیں. کیا مطلب؟ حدیث مبارکہ میں آپ کو سناؤں، کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک مسلمان جب کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، پختہ حدیث ہے، ایک مسلمان کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، جب تک وہ اس کی عیادت میں رہتا ہے تب تک وہ جنت کے باغ کے سیر کرتا ہوا رہتا ہے. اب شیطان چاہے گا کہ یہ جنت میں ٹہلے، ظاہر سی بات ہے شیطان تو چاہے گا نہیں، اس لیے کہ وہ سب سے بڑا دشمن ہے. ترمذی کی ایک روایت ہے کتاب الجنائز میں کہ جس میں لکھا ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان اگر کسی مسلمان بھائی کی صبح میں عیادت کرتا ہے، ایک مسلمان کسی مسلمان بھائی کی صبح میں عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور اگر وہی مسلمان کسی مسلمان کی شام میں عیادت کرتا ہے تو پھر 70,000 فرشتے صبح تک اس مسلمان کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. اور حدیث مبارکہ میں ہے جنت میں اس کے لیے ایک محل تعمیر کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. عمل کتنا بڑا تھا، بہت بڑا عمل تھا، مصیبت والا عمل تھا. بس بیمار کے پاس گئے عیادت کے لیے، 70,000 فرشتوں کو ہم نے اس 5-10 منٹ کے عمل پر 70,000 فرشتوں کو ڈیوٹی پر لگا دیا
کہ اب وہ ہمارے لیے دن بھر مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. رات کے ابتدائی حصے میں گئے تو اللہ نے 70,000 فرشتوں کو ہمارے لیے متعین کر دیا کہ صبح تک وہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے، اور پھر ایک محل جنت میں. اب آپ یہ بتائیے، شیطان چاہے گا کہ یہ عمل ہو؟ تو اب شیطان جو ڈینگے مارتا ہے تو پھر انسان طرح طرح کے جملے بولتا ہے. میں جاتا ہوں اس کے گھر کو، میں جاتا ہوں اس کو دیکھنے کے لیے، ان میرے پاس تھوڑی آیا تھا، ہمارے گھر میں بیمار ہوئے تو آیا تھا. یہ شیطانی حربے. اور ایک نیا فارمولا آج کل جو شیطان بنایا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ کہاں جاتے بھائی، جانے دو. بیمار کے پاس گئے تو پھر وہ پھل لے جانا پڑتا، فروٹ لے جانا پڑتا، اچھے خاصے پھوکٹ کا خرچہ کہیں کو. اچھے خاصے ہیں، میرے بیمار کو دیکھنے جاؤ تو پھر یہ پھل لے جاؤ، فروٹ لے جاؤ. نہیں گئے تو لوگ بولتے ہیں منہ اٹھا کے آ گئے. اتنا بھی نہیں معلوم، آتے وقت کچھ تو بھی لانا تھا. جاؤ کہیں کو، برائی کما لو کہیں کو. اپنی جگہ اپن خوش ہے. یہاں دو خرابیاں. سب سے پہلی چیز، کسی بیمار کے پاس جاتے وقت ہدیہ لے جانا ضروری سمجھنا، یہ ہمارے ذہن کی بیماری. یہ رواج ہم نے بنایا، یہ رواج نہیں ہے، غلط طریقہ ہے. بھئی آپ کے پاس استطاعت ہے آپ لے جائیے، استطاعت نہیں ہے ملاقات کیجئے، تسلی دیجئے، واپس آ جائیے. اور اس کے برعکس دوسرا معاملہ، ہم تو اچھے خاصے پیسے والے ہیں، وہ بیچارہ بیمار ہے، اگر ہم کچھ لے جائیں تو اس کی بیماری میں مدد ہوگی. ہم یہ بولے نہیں، پرسوں مولانا بولے تھے نا میاں کچھ بھی نہیں لے جانا. یہ بھی غلط ہے. اللہ نے استطاعت دی تو کچھ لے جائیں، ہدیہ تحفہ. ضروری نہ سمجھے، دین جس طریقے پر ہے اس کو اس حیثیت پر باقی رکھیں. کمی کرنا، بالکل گرا دینا، یہ بھی غلط. بالکل اوپر چڑھا دینا، یہ بھی غلط. دونوں طریقے صحیح نہیں. اچھا، کچھ آداب ہے کہ میرے بھائیوں، جب ہم عیادت کرنے کے لیے جائیں تو سب سے پہلے تو اس چیز کا لحاظ رکھیں، کچھ آداب بھی سن لیں کہ عیادت کے لیے جائیں تو کس وقت جائیں. جب جائیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں، رات میں 8 بجے کسی کا فون آیا کہ آپ کے بھائی بیمار ہے، اب اپن کھانا نہیں کھایا نا، ذرا کھا لیتا ہوں. اور بیٹھے تو بھائی آگے تو کھا لیتا ہوں، والد آگے تو کھا لیتا ہوں. 11 بجے کھانا کھائے، اب فارغ ہوئے، بولے کیا کھاتے سوئے تو کیسا، ذرا ٹہل لیتا ہوں. ارے فون آیا تھا نا انہیں بیمار ہے بول کے. اب رات کے 12 بج رہے، ان کو بیمار کی عیادت کی سوجھی. نکلے، ان بیچارہ کس حالت میں ہے نہیں معلوم. سب سے پہلے وقت دیکھیں، کون سا وقت ہے. رات میں وہ بیچارہ سو رہا ہے، دوپہر قیلولہ کا وقت ہے، وقت کا انتخاب صحیح ہو. دوسرے، کیا میرا جانا اس کے لیے مصیبت کا باعث بنے گا یا اس کے لیے راحت کا سامان بنے گا؟ راحت کا سامان بنے گا تو جائیں. تیسرے، پردے کا انتظام ہے یا میری وجہ سے پورا گھر مصیبت میں آئے گا تو جائیں. چوتھے، میں جاؤں گا وہاں تو جو سنت طریقہ ہے کہ میں جاؤں گا اور سب سے پہلے سلام کرنے کے بعد اس کا حال چال پوچھوں گا. اور جیسے ہی میں نے پوچھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ جس میں بیان کیا گیا تھا کہ یا تو دعا دے دیں، لا بأس طہور انشاءاللہ، دعا تو دینا ہے کہ پریشان نہ ہو، بیماری ہے، ختم ہو جائے گی، بیماری ختم ہو جائے گی. اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، آخرت کا اجر بڑھ رہا ہے، اللہ گناہوں کو معاف کر رہا ہے، اور بیماری ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. لا بأس طہور، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تسلی والے الفاظ.
اور دوسرے اس کو دعا دیں اور پھر آگے بڑھ کر وہاں ٹیک لگا کر بیٹھ جانا بہت بڑی غلطی ہے. کچھ دیر 5-7 منٹ اور فوراً وہاں سے رخصت ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بیمار کے پاس زیادہ دیر مت بیٹھو, تسلی والے الفاظ کہو. جیسا کہ میں نے ایک مرتبہ اس پہ وضاحت سے بات کہی تھی. ایک آدمی کو بیماری ہوئی اور فوراً بولے توبہ توبہ, یہ بیماری کسی کو نہیں آنا, اللہ معاف کرے. آدمی دوسرے تیسرے دن مر جاتا. اب انہیں سوچ رہا میرا تو دوسرا دن ہے, آج مرتا ہوں نہیں کل مرتا ہوں. آدمی جھٹکا آیا ہارٹ کا, اچھا ہوا بچ گئے. وہ ہمارے گھر کے بازو والا پہلے دن ہی. اب انہیں رائے صاحب یہ بیماری اتنی خطرناک ہے. ہاں نہیں معلوم, آنکھیں چلے جاتے. اب انہیں آپ چیک کر رہا صحیح بھی جاتی کی کیا ہے. اور اس کے میرے کو بھی دھندلا سا جیسا دکھ رہا, اس لیے کہ بیمار ہے بیچارہ. تسلی کے الفاظ. آداب کا پورا لحاظ رکھیں. مختصر چھوٹا سا واقعہ اس ضمن میں یاد آیا, اس کو بتا دوں اپنی بات کو ختم کروں. واقعہ نقل کرتے ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. بیمار ہوئے تو ایک آدمی آیا ان کی عیادت کے لیے, بیٹھ گیا. لوگ آ رہے ہیں ملاقات کر رہے ہیں جا رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں ملاقات کر رہے ہیں جا رہے ہیں, یہ ہٹ رہی نہیں. تو حضرت نے سوچا بھئی یہ چلا جائے تو اچھا ہے, لیکن کیسا بولیں گے, اب تم جاؤ بھی نہیں بول سکتے, اس لیے کہ بیمار ہے بیچارہ. آپ کی وجہ سے پیر سمیٹ لے کے بیٹھا, اس کو پیر پھیلا کے سونا ہے یا گھر والوں سے بات کرنا ہے, قضائے حاجت کو جانا ہے, 50 پریشانیاں ہو سکتی ہے. اب حضرت نے سوچا یہ چلا جائے تو اچھا ہے, لیکن بولیں گے کیسے. تو حضرت نے اشارتاً بولا. حضرت نے کہا کہ لوگ بیماروں کا خیال ہی نہیں کرتے, جب چاہے آ جاتے ہیں اور پھر بیمار کا خیال نہیں کرتے. تو اب یہ صاحب یہ نہیں سمجھے میرے کو بول رہے ہیں, انہوں تو سمجھے میں تو بہت بڑا مرید ہوں اور میں تو عقیدت میں آیا سو ہوں, میں تو محبت کرنے والا ہوں, لوگوں کو بول رہے. تو پھر بولے ہاؤ حضرت جب بولے جب آ جاتے, آپ بولے تو ذرا دروازہ بند کر دیتا ہوں, کوئی بھی نہیں آنا. تو حضرت بولے ایک کام کرو, صحیح رائے ہے تمہاری, ذرا کھٹکا اندر سے نہیں باہر سے لگاؤ. بات صحیح ہے آپ کی, ذرا باہر نکل کے کھٹکا باہر سے لگاؤ تاکہ یہ چلا جائے. تو اس طریقے کے تو یہ بھی عیادت غلط ہے. ہاں البتہ مفتی شفیع صاحب جو معرف القرآن ہر مسجد میں پڑھی جاتی ہے تفسیر کی, وہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ, مفتی تقی صاحب ان کے فرزند ہیں, انہوں نے لکھا کتاب میں, میرے والد صاحب ایک مرتبہ عیادت کے لیے گئے تھے اپنے استاد کے پاس, اور 2-3 منٹ بیٹھے اور حضرت سے فرمایا حضرت میں جانا چاہتا ہوں. تو استاد نے کہا شفیع جو فارمولے تو پڑھا پورے میرے پاس ہی جاری کرتا, یعنی جتنا تم نے پڑھا ہے کہ بیمار کے پاس نہیں بیٹھنا, وہ پورے آداب میرے ساتھ ہی ذرا بیٹھو. گویا حضرت کا بتانا یہ تھا کہ تم آتے ہو تو مجھے تسلی ملتی ہے, بیٹھو. تو میں 2 اس لیے بتا دیا کہ آپ یہ بولیں گے مولانا عجیب بتا دیے, بیمار کے پاس بیٹھنا نہیں بول رہے ہیں, بیمار کے پاس بیٹھنا ہے. ہمارے بیٹھنے سے اس کو تسلی ملتی ہے, آپ سہولت سے بیٹھے, ہمارے بیٹھنے سے اس کو سہولت ہوتی ہے, آپ بیٹھیں. لیکن ہر کسی کے پاس گئے تو چپک جانا بیٹھ جانا یہ مناسب نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.